الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 19واں پارہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب انہوں نے قوم کو اور اپنے باپ کو تبلیغ ارشاد فرمائی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے میرے پیغمبر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، جب انہوں نے اپنے باپ کو فرمایا اور اپنی قوم کو ما تعبدون، جن ہستیوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی کیا حقیقت ہے، یہ کچھ کر سکتے ہیں، کب پیدا ہوئے، کیا ہوا ان کے ساتھ، کیسے تم ان کی عبادت کرتے ہو، کیا سمجھ کر؟ انہوں نے کہا یہ بت ہیں، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جواب ان کا غلط تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو حقیقت پوچھی تھی کہ ان کی کیا حقیقت ہے، قوم نے الٹا جواب دیا۔ یہ تو نظر آ رہا تھا سامنے کہ یہ بت ہیں اور تم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ یہ کہنے لگے یہ بت ہیں اور ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو کھولا اور فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں تمہاری پکاروں کو جب تم پکار کر رہے ہوتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یہ کیا تمہیں نفع دے جاتے ہیں؟ او يضرون، یا نقصان دیتے ہیں یا نقصان سے ہٹاتے ہیں؟ کیا یہ میرے پوچھنے کا مقصد تھا کہ ان کی کیا حقیقت ہے؟ اب بتاؤ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر سمجھو ان کے کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر کچھ اور سوچیں گے، بتاؤ۔ تو اب ان کے پاس جواب نہ پڑا، کیونکہ سچائی کا جواب نہیں ہوتا، سچائی لاجواب ہوتی ہے، اور مشرک ہمیشہ جھوٹ پر کھڑا ہوتا ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، جس طرح صحابہ کہف فرماتے ہیں کہ اگر ہم شرکی عقیدے پر آ جائیں تو نرا جھوٹ ہوگا۔ سورہ جن میں ہے انہو کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، کہ ہم مسلمان جب نہیں تھے تو ہمارا بڑا ابلیس یہ بیوقوف اللہ پر جھوٹ بولتا تھا۔ تو سچائی چونکہ لاجواب ہوتی ہے، اب ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ نہیں سنتے، کیونکہ اگر یہی کہتے تو پھر ان کا مذہب سارا کا سارا اس کا بیڑا غرق ہو جاتا، نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں دور کر سکتے۔ جواب تو یہ تھا۔ اب ہاں میں بھی جواب نہیں ہے، کیونکہ سنتے تو نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں، نفع نقصان دینے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جواب دیا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، نہ ہاں میں جواب دیا نہ نا میں، کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد بس ان کی عبادت کرتے تھے، مزید ہم سے کچھ نہ پوچھو۔ اللہ یعوذ باللہ۔ تو یہ مشرک ہوتا ہے، سوائے اپنی جان چھڑانے کے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا عقل کا، کیونکہ یہ بے عقل ہوتا ہے، مقابلہ اس سے نہ ہو سکا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر کے انتہائی سادہ سوال تھے، لیکن میدان تبلیغ تھا، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام صرف ان کی توجہ دلاتے، باقی کچھ نہ ارشاد فرماتے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون
فإنهم عدو لي إلا رب العالمین۔ تمہیں بتاؤں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو ان ہستیوں کی جن کی تم شروع سے عبادت کرتے آ رہے ہو، تم بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد جو گزر گئے؟ میں بتاؤں ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ شیطان نے اللہ کے مقابلے میں لا کھڑے کیے ہیں۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، یا یہ اللہ کے حق میں ہوتے یا اللہ کے مقابلے میں ہوں گے، دو صورتیں ہیں۔ یہ اللہ کے حق میں تو نہیں ہے، کیوں کہ شیطان ان کی عبادت کرواتا ہے، اللہ کی چھڑوا دیتا ہے، لہذا یہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے، یہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اللہ کے مقابلے میں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دشمن ہے میرے لیے، کیونکہ اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ الا رب العالمین، صرف اور صرف رب العالمین ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، رب العالمین کی صرف عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ میرے دشمن ہیں، میں ان کی عبادت کیوں کروں؟ یہ میرے اللہ کے نافرمان ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ۔ تو یہ پیغمبر کے اخلاق ہیں جو مشرکوں کے سامنے بھی اس انداز سے تبلیغ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دلائل سے بھری ہوئی ہے، لیکن کوئی مسئلہ چھپا بھی نہیں رہے۔ اخلاق کا یہ معنی ہو کہ مسئلہ چھپا دینا تو یہ بھی غلط ہے، اخلاق کا یہ معنی ہو کہ دلائل نہ دینا اور اس سے لڑ پڑنا یہ بھی غلط ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسئلہ کو بھی خوب کھول رہے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اس سے وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، ہاں جو رب العالمین ہے وہ عبادتوں کے لائق ہے۔ یہ اس کی تو ہم نے دشمنی دکھانی ہے دنیا میں، اگر تم اس کو سمجھتے ہو۔ یہ شیطان کی چلائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہاں دشمنی ہم نے دکھانی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہی مقابلہ ہم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ ایک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس انداز سے ارشاد فرما رہے ہیں، تبلیغ براہ راست اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ جب مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی مدد کرتے ہیں، وہ اس انداز سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں بھی آیا ترمذی شریف، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ ڈرو مومن کی فراست سے، کیونکہ وہ اللہ کے عطا کردہ روشنی کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اہل علم یوں بھی فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یہ اس آیت کی تفسیر میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ بے شک اس بات کے اندر نشانیاں ہیں للمتوسمین، تاڑ جانے والوں کے لیے، یعنی توجہ کرنے والوں کے لیے جو معاملے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسی وضاحت کے ساتھ آپ نے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، ظرفت فیہ العیون منہ العیون، کہ آنکھیں بہہ پڑی، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، دل اس سے ڈر گئے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ،
یوں لگتا ہے کہ یہ کسی جانے والے کی وصیت لگ رہی ہے، کہیں آپ جا تو نہیں رہے؟ فماذا تعہد الینا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ کس چیز کا معاہدہ کرتے ہیں، کیا ہم کریں؟ قال قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میں نے جو تمہارے پاس راستہ چھوڑا ہے نا، بس اتنا سفید ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ صرف جو خود برباد ہونا چاہتا ہو وہ اس سے نفرت کھائے گا، اس کے دل میں اس دین سے میل آئے گی۔ مزید کوئی معاہدہ نہیں کرنا، بس تمہارے سامنے سب کچھ واضح پڑا ہے، پڑھو اور اس پر عمل کرنا۔ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو بعد میں جیے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بہت سارے اختلافات آئیں گے۔ فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پس تم لازم پکڑنا، سب کچھ چھوڑ دینا جو چیز تمہیں میری سنت سے معلوم ہو، اور جو خلفاء راشدین، جو ہدایت یافتہ راشد خلفاء ہیں، ان کی طریقے اور سنت سے جو کچھ تمہیں معلوم ہو اس کو مضبوطی سے تھامنا، اختلاف میں تم نہ پڑنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، یہ لوگ تم سے تمہارا دین چھیننے کی کوشش کریں گے، تم اپنے داڑھوں سے اسے مضبوط پکڑنا۔ وعلیکم بالطاعہ، اور تم اپنے مومن امیر کی، اپنے بڑے کی بات ماننا۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہے۔ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انقادا، کیونکہ جو مومن ہوگا نا وہ تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہوتی ہے، جہاں اسے باندھو وہیں وہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان اور مومن کی یہی حالت ہونی چاہیے کہ وہ طاعت میں اور دین کے اوپر عمل کرنے میں اتنے انداز سے پختہ ہو۔ مزید تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اتنا واضح دین تمہارے سامنے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، اتنے واضح ترین دین پر کہ جس کی رات بھی تمہیں دن کی طرح معلوم ہوگی، کوئی دلیل چھپی ہوئی نہیں، کوئی عقیدہ مغلق نہیں، کوئی بات دھندلی نہیں، سب کچھ تمہارے سامنے واضح پڑا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح اپنی قوم کو واعظ فرما رہے ہیں اتنے بلیغ اور واضح انداز میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح واضح انداز میں اپنے صحابہ کو بھی واعظ فرما رہے ہیں۔ مشرکوں کو خطاب کریں انبیاء یا مومنوں کو خطاب کریں، اتنے سادے اور واضح ترین الفاظ میں خطاب ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ ان کو دل میں اتر جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت واضح ہے کہ تمہیں مزید کیا نصیحتیں کریں، مزید کس چیز کا میں کہوں۔ ان ترکتکم علی البیضاء، جو دین میں تمہیں دے گیا ہوں یہ بہت واضح ہے، لیلھا کنہارھا وما علینا الا